جناب اسپیکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترلائی کے مقام پر اسلام آباد میں یہ تو روزانہ مدرسہ PSC سر ایک منٹ سر جی، یہ آج 5-6 بندوں نے بات کی، پرسوں 20 نومبر جنید صاحب ہم تو پریکٹس ہی یہ ہے ہمیشہ سے کہ وپ دیتے ہیں لسٹ، ان کی وپ ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں۔ وہاں سے 2 لوگ بولے ہیں، یہاں سے 2 لوگ فرنٹ سے بولے، اور تو کوئی نہیں بولا۔ جی غفور حیدری صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، ترلائی کے مقام پر اسلام آباد میں مسجد امام بارگاہ پر خودکش بم دھماکے کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام اس پورے واقعے کی شدید مذمت کرتی ہے اور پسماندگان سے اظہار ہمدردی کرتی ہے۔ جناب والا، میں رونا رو رہا تھا بلوچستان کا، کہ بلوچستان اس وقت لہو لہاں ہے، ہر گھر میں ماتم ہے، اموات ہوئے ہیں، لوگ مرے ہیں، زخمی ہیں، خوف زدہ ہیں، اور ایک خوف کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ابھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی وہ بات کہ یہاں اسلام آباد جو پاکستان کا شہرگ ہے، جو پاکستان کا دل ہے، یہاں تقریبار پہنچے اور انہوں نے مسجد کے اندر نمازیوں پر حملہ کیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے، اس کا سد باب کیوں نہیں ہوتا؟ میں آپ کا توجہ چاہ رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ اخبار ہے مشرق اخبار، یہ ایک بااعتماد اخبار ہے۔ یہ اخبار لکھتا ہے کہ حملہ آور نوشہرہ سے خودکش جیکٹ پہن کر اسلام آباد پہنچا، خودکش جیکٹ پہنچ کر اسلام آباد پہنچا۔ اب چیئرمین کب توجہ دیں گے تو میری بات ہو جائے۔ یہ مشرق اخبار ہے۔ میں پارلیمنٹرین سے گزارش کروں گا کہ مجھے ذرا بولنے دیں۔ یہ اخبار لکھتا ہے کہ حملہ آور نوشہرہ سے ہی خودکش جیکٹ پہن کر اسلام آباد پہنچا۔ کس نے دیکھا نوشہرہ میں جیکٹ پہنا اور سارا اپنے آپ کو تیار کر کے اور پھر اسلام آباد پہنچا؟ پھر آگے لکھتا ہے کہ حملہ آور حملے سے قبل قریبی ہوٹل میں تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر کھنا روڈ سے پیدل چل کر مسجد تک گیا۔ یہ بھی اس کو دیکھا گیا۔
اپوزیشن لیڈر صاحب ذرا آپ بھی سنیں. کھانا پل تک پیدل گیا, یہ بھی دیکھا گیا اس کو. یہ سارے جو مراحل طے کر کے کھانا پل اور وہاں سے پیدل چل کر پھر مسجد میں داخل ہو گیا, فائرنگ کی, یا پھر یہ اخبار غلط لکھ رہا ہے. اور اگر غلط لکھے بھی, خاص طور پہ اسلام آباد جہاں دارالخلافہ ہے, اس میں اس قسم کے واقعات, تو اس سے پھر سوال اٹھتا ہے بلوچستان لہو لہاں, خیبر پختونخوا لہو لہاں, سندھ ڈاکوؤں کے حوالے, تو پھر امن کہاں ہے؟ اس لیے میں عرض کر رہا تھا جناب والا کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ عالمی استعمار یہ پاکستان کا کبھی دوست نہیں رہا. کوئی ثابت کر کے تو دکھائے. اور شکر ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے تاریخی حوالے بھی دیے اور یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ سے جو دوستی ہے وہ ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے. چین جس نے $1 خرب کی سرمایہ کاری کی, سی پیک آپ کو دیا, لیکن اور اس کے علاوہ زلزلہ ہو, قحط ہو, جناب والا جنگ ہو, ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتا رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس کو بھی ہم بے اعتماد کر رہے ہیں. ہمارا ایک پڑوسی دوست تھا, اس کا اعتماد بھی ہم سے اٹھ رہا ہے. افغانستان سے ہمارے اختلافات, ایران سے ہمارے اختلافات, ہندوستان تو ہماری جو ہے وہ ازلی دشمن ہے, آپ یوں سمجھ لیں. سب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہندوستان کے حوالے سے. لیکن ہمارے پڑوسی ملک جو دیگر ممالک ہے, ان کا بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھے یا اعتماد والے تعلقات نہیں ہے. تو امریکہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے, سن 71 کی جنگ ہوئی, اس وقت ہم بالکل بھی چھوٹے تھے. ہمارے استاذ بتا رہے تھے ہمیں کہ جناب والا امریکہ سے 7واں بیڑا آ رہا ہے, 7واں جنگی بیڑا آ رہا ہے, اور ہندوستان کا جو ہے وہ ایسی تیسی کر دے گا. پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا, پاکستان ہار گیا جنگ, امریکی بحری بیڑا نہیں آیا. حالیہ جنگ میں بھی آپ نے دیکھا جناب اسپیکر صاحب کہ ٹرمپ شروع میں بالکل بھی توجہ نہیں دے رہا تھا. جب پاکستان کا پلہ بھاری دیکھا تو بیچ میں کود پڑا. تو اس نے کب ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے جو ہم اب ٹرمپ کو نوبل انعام دے رہے ہیں؟ ٹرمپ نیتن-یاہو وہ لوگ ہیں جن کا جو ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کے خون سے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, جنہوں نے قتل عام کیا ہے غزہ کے مسلمانوں کا. آج کا یہ اخبار لکھتا ہے یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا, قوم نے فیصلہ دیا, قوم سے کوئی رائے شماری کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں, غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب, ہم بالکل بھی, میں اس فلور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس حق میں بالکل بھی نہیں ہیں. اور اگر باضابطہ شرکت کی جاتی ہے, ماضی کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں, ماضی کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں, اب بھی جا رہے ہیں. حماس کہتے ہیں ہم کٹ جائیں گے, ہم اپنے اسلحہ جو ہے وہ یہ امن بورڈ کے حوالے نہیں کریں گے. تو ظاہر ہے پھر مزاحمت ہوگی, ظاہر ہے پھر جنگ ہوگی, پھر جنگ ہوگی. اور پھر سب سے بڑا ظلم جو نیتن-یاہو ہے, نیتن-یاہو بھی اس کمیٹی کا ممبر ہے, اس بورڈ کا ممبر ہے, اور اس نے 2-2.5 سال مسلسل فلسطینیوں پہ جنگ مسلط کی.
قتل عام کیا ان کا، نسل کشی کی، اس کے بعد بھی اس بورڈ کا حصہ اگر نیتن یاہو بھی بنتا ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان بھی اس کا حصہ بنے گا اور پھر جناب والا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے پاکستان اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے، اور اس طرح بالکل بھی پاکستانی قوم خاموش نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب اپیل کریں گے تو پوری قوم جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے گی۔ میں خواجہ صاحب نے ایک آدھ باتیں کی، میں ذرا اس پر بھی جانا چاہتا ہوں کہ روس نے جب مداخلت کی، خواجہ صاحب اس وقت بھی ایک جنرل کی حکومت تھی یہاں، پھر جب دوسری جنگ شروع ہوئی امریکہ کی قیادت میں، نیٹو افواج کی قیادت میں، افغانوں کی نسل کشی کر رہے تھے، کارپیٹ بمباری کر رہے تھے۔ اب ہم اس طرح کا ایک پاکستان خدا نخواستہ کوئی ایسی مارکیٹ بنی ہوئی ہے کہ یہاں ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ دستیاب ہیں، یا حکومت یا ریاست کی سرپرستی میں اس قسم کے اقدامات ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ ہمارے یہاں امن کیسے آئے گا؟ تو اس لیے ہمیں اپنے پالیسیوں پر غور کرنا ہوگا۔ پاکستان کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا سے جنگ چھڑ گئی، انڈیا سے جب جنگ شروع ہوئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ حکومت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم اس جنگ میں جو سرزمین کی جنگ ہے، وطن کی دفاع کی جنگ ہے، ہم اپنے فورسز کے پیچھے کھڑے ہیں، سیسے پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے۔ اور میں نے یہاں آپ کی موجودگی میں اعلان کیا تھا کہ ہمارے پاس 10,000 رضاکار ہیں، 10,000 رضاکار ہیں، ہمارے جلسوں کے نظم کو سنبھالتے ہیں، وہ تیار ہیں بارڈر پہ آنے کے لیے، ان کا جنگی ٹریننگ نہیں ہے، لیکن اپنے پاکستانی نوجوان سپاہیوں کی ڈھال تو بن سکتے ہیں۔ اس حد تک ہم آگے چلے گئے۔ جہاں وطن کی بات آتی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وطن کے اندر جو معاملات ہیں اگر آپ ان کو درست نہیں کریں گے، بلوچستان کو آپ اسی طرح رکھیں گے کہ سلگتا رہے، اسی طرح رکھیں گے کہ بس یہ اسی طرح چلتا رہے، خیبر پختونخوا کو آپ اسی طرح رکھیں گے، جناب والا نہ بلوچستان میں آپ کی رٹ ہے نہ خیبر پختونخوا میں آپ کی رٹ ہے۔ اگر کوئی ہے اپوزیشن میں سے کوئی اٹھ کر کہے کہ ہاں رٹ ہے حکومت کی، تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال رہتی ہے اور ہم ملک کی بھی بات کرتے ہیں، قوم کی بھی بات کرتے ہیں، قومی مسائل پہ توجہ نہیں دیتے۔ مجھے یاد ہے کہ جب پشاور آرمی اسکول کا واقعہ ہوا تو میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس نے اجلاس بلایا، تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا، سب سے مشاورت کی۔ آج کیوں نہیں ہو رہا ایسا؟ اتنا بڑا حادثہ ہوا اسلام آباد میں آج کیوں نہیں ہو رہا اس طرح؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی آل پارٹیز کی ضرورت ہے، آپ بیٹھیں، سر جوڑ کے بیٹھیں، بلوچستان کے مسائل پر بھی توجہ دیں، خیبر پختونخوا کے مسائل پہ بھی توجہ دیں، اور اس طرح طاقت کے بل بوتے پہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اگر حل ہوتے چیئرمین صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب تو 75 سال سے حل ہو چکے ہوتے۔ اس کے لیے مفاہمت، سنجیدہ کوششیں اور بامقصد مذاکرات، ماضی میں بھی مذاکرات ہوئے، بکی سے بھی مذاکرات ہوئے، نوروز خان سے بھی مذاکرات ہوئے، لیکن نتیجہ صفر۔ تو اس لیے بامقصد مذاکرات، معنی خیز مذاکرات، تو انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شکریہ۔